السلام علیکم دوستو، پروگرام ہم نوجوان میں ریڈیو پاکستان پشاور اسٹوڈیو سے اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمران قریشی اور یہ پروگرام پیش کر رہی ہیں شہلا سردار۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ وطن عزیز کا ہر باشندہ خوشحال اور آباد رہے، آمین۔ ساتھیو، آج کے پروگرام میں جو سلسلے شامل ہیں ان کی ترتیب و تفصیل کچھ یوں ہے۔ ہمارا پہلا سلسلہ ہوگا ابھرتے ستارے، جس میں آج ہم آپ کی ملاقات ایک نوجوان رائٹر سے کروائیں گے۔ تیسرا سلسلہ ہے نوجوان صداکار، اور اس میں آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک نوجوان میوزیشین سے۔ پروگرام کا آخری سلسلہ ہوگا سروے رپورٹ، موضوع ہے نوجوانوں میں جذبہ کار خیر۔ دوستو، آپ ریڈیو پاکستان سے نشر کردہ پروگرام www.radio.gov.pk پر بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین، جس طرح ایک پینٹنگ اپنے بنانے والے کے احساسات و جذبات کی آئینہ دار ہوتی ہے، اسی طرح ادیب، مصنف اور شاعر اپنے معاشرے اور اپنی اقدار کی عکاسی کرتے ہیں۔ لکھاری حضرات معاشرے کے ماضی، حال اور مستقبل پر گہری نظر رکھتے ہیں، لوگوں کے باہمی تعلقات اور رویوں سے متاثر ہو کر قلم کے ذریعے سبق آموز تصانیف تحریر کرتے ہیں۔ اپنی تحریروں کے ذریعے نوجوانوں میں شعور، ہمت اور جوش و ولولہ پیدا کرتے ہیں۔ مثالوں اور واقعات سے لوگوں کے ذہنوں اور دلوں کو تسخیر کرتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سلسلے کی جانب، جس کا نام ہے یہ میرے لفظ۔ تو ساتھیو، آئیے آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک نوجوان لکھاری محمد صفی اللہ سے۔ صفی اللہ بائی پروفیشن فائر فائٹر ہیں، تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ رائٹر ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی صفی، آپ کو اپنے پروگرام ہم نوجوان میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، مجھے خوشی ہوئی آ کر۔ صفی اللہ، یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی اسٹڈیز اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ فائر فائٹر ہیں بائی پروفیشن، اور آپ رائٹر بھی ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ خوش قسمتی سے میری جاب ایسی ہے کہ مجھے ٹائم مل جاتا ہے اس میں، کیونکہ ہر وقت آگ تو نہیں لگتی، جب آگ لگتی ہے اس وقت میری ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، لیکن آپ ڈیوٹی پر تو موجود ہوتا ہوں، تو اس میں یہ فائدہ مجھے ہو جاتا ہے کہ میں لکھتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، تو یہ میری ایک خوش قسمتی کا ہے۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ سر، میں شارٹ سٹوریز زیادہ تر لکھتا ہوں، لیکن زیادہ تر کام میں عالمی ادب پہ کر رہا ہوں۔ یہ عالمی ادب تھوڑا سا آپ بتائیے گا کیا ہوتا ہے؟ جی سر، یہ ہے کہ جب شروع میں نے اردو ادب پڑھنا شروع کیا تو اکثر میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ کبھی امریکی ناول نگار کا حوالہ دے رہا ہے، کبھی رشین کا، تو مجھے بھی ایک احساس کمتری ہوتی تھی کہ میں صرف اردو ادب پڑھ رہا ہوں، میں غیر ملکیوں کو کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر میں نے انہیں پڑھنا شروع کیا، پھر مجھے احساس ہوا میرے جیسے لوگ ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے، تو مجھے انگلش نہیں سمجھ سکتے، جو نہیں سمجھ سکتے، آپ نے اس کو ٹرانسلیشن کا، ہاں، یہ خیال مجھے آیا۔ پھر 2 سال پہلے میں نے فیس بک پہ ایک فورم شروع کیا عالمی افسانوی ادب کے نام سے، ماشاءاللہ۔ پھر وہاں پہ میں نے جتنی بھی غیر ملکی رائٹر ہے ان کی جتنی بھی تخلیقات ہے وہ پیش کرنا وہاں انتخاب کے ذریعے، یا پھر میں نے خود ان کی ٹرانسلیشن، ان کی حالات زندگیاں جس میں انسانیت کا پیغام ہو۔ میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو فاصلہ ہے دن بدن نفرت انسان سے دور ہو رہا ہے، تو وہ فاصلہ ایک لٹریچر ایک مجھے واحد ذریعہ ملا کہ ہم دوسروں کو جان سکیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں، ان میں انسانیت ہے، اور دوسرے ممالک کی ٹریڈیشن ہے، ثقافت ہے، کلچر ہے، اس چیز کے حوالے سے پھر میں نے کام شروع کیا، تو ماشاءاللہ ابھی تک جاری ہے، آگے تک جب تک زندگی ہے میری کوشش ہے کہ میں عالمی ادب کو لے کر چلوں، اپنے وطن عزیز کے جتنے بھی پڑھنے والے ادب سے شوق ہے جن کا، تو ان کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا صفی، یہ جو آپ لکھتے ہیں، ٹرانسلیشنز جو آپ کرتے ہیں، یہ اس کی ہارڈ کاپی بھی ہے یا صرف آپ اس کو فیس بک پر اور سوشل میڈیا تک محدود ہے؟ نہیں، سوشل میڈیا تک ہی فی الحال محدود ہے، اور ویسے بھی آج کل ہمارا جتنا بھی نوجوان طبقہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو رہتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو آپ نے بتایا کہ ٹرانسلیشنز آپ کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کیا لکھتے ہیں؟ شاعری پہ بھی میں کبھی کبھار کوشش کرتا ہوں، آزاد نظم زیادہ تر مجھے مزہ آتا ہے آزاد نظم میں۔ اچھا، وہ اردو میں؟ جو وہ اردو میں کرتا ہوں۔ اگر کچھ ہے آپ کے پاس تو سنائیے گا۔ جی ضرور، یہ ایک ہے مختصر سی چھوٹی سی نظم ہے، ایک بوڑھے کی، جیسے ایک بوڑھا ہمارے گھر میں آخری عمر میں ہوتا ہے، اس کی ایک تنہائی، اس کا ایک خوف ہو، تو وہ اس میں نے اسے سمیٹا ہے۔ نظم کا نام ہے اطمینان۔ میں رات کی تنہائی میں اکثر جاگ جاتا ہوں اور ڈر جاتا ہوں، گھر میں ماں باپ نہیں رہے، بچے اپنے بیویوں کے ہو گئے، بیوی بیچاری بھی گزر گئی،
بیٹیاں تو ظالم شوہروں کی قید میں ہے، اور دوستوں سے کیا گلہ کروں گا، مجھ سا تو ان کا بھی حال ہے، اب تو موت ہی میں اطمینان ہے۔ اس میں سیڈ اسٹوری آپ نے لکھی ہے اور بہت خوبصورت لکھی ہے آپ نے، لیکن یہ شکر ہے کہ ہمارے پاکستان میں ابھی شاید یہ حالات نہیں آئے، فورن کنٹریز میں تو ہے ایسا، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ کبھی پاکستان میں بھی ایسا ہو، اور جہاں کہیں ایسا ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا بہت زیادہ انہیں ٹائم دیا کرے کہ موبائل سے جڑ کر نہ رہے، اپنے ماں باپ ہیں ان کے پاس بیٹھے، انہیں ٹائم دے۔ صفی اللہ، اس کے علاوہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو فلمی ستارے جو ہیں ان سے بھی آپ نے ملاقات کی، ان کے حالات زندگی بھی آپ نے لکھے، یہ ذرا بتائیے گا۔ جی، فلم سے میں زیادہ جڑا رہتا ہوں، کیونکہ فلم اور لٹریچر ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ انسانیت کو یا ایک دوسرے کی کلچر ثقافت کو سمجھنے کا آپ کو موقع مل جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں انڈیا بھی گیا تھا، پرانے جتنے بھی ستارے ہیں جن کا تعلق پشاور سے ہے، جن میں دلیپ کمار، ونود کھنہ ہو گئے، منوج کمار، وہ تو بٹا بعد میں پیدا ہوئے خیر، لیکن ان سے کے پی کے سے جتنے بھی تعلق ہے تو ان سے ملاقات کرنے ہم گئے تھے۔ تو اس حوالے سے میں لکھتا ہوں، تو فلم اداکار جتنے بھی ہیں، موسیقار ہے، چاہے وہ ڈانسر ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، جو بھی ہوتا ہے فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے، تو اگر کوئی گزر جاتا ہے تو تب میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ اب میں اسے ٹریبیوٹ پیش کروں، انہیں میں الوداع کہوں، تو ان پہ بھی میں لکھتا رہتا ہوں۔ ویسے تو وقت نہیں ملتا، لیکن جب کوئی ستارہ چلا جاتا ہے تو پھر میں ضرور ان پہ ایک بایوگرافی، ان کی پوری زندگی تفصیل، اس میں ان کی فلمی زندگی، ان کی نجی زندگی، ان کو میں پھر لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، آپ فیس بک پر جی، میرا فورم جو ہے عالمی افسانوی ادب گروپ ہے، اس عنوان سے ہے؟ جی، اس عنوان سے کوئی 19,000 سے زیادہ ممبرز ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی چاہتا ہے، کسی کو شوق ہے ادب کا، تو وہ وہاں آ سکتے ہیں اور عالمی ادب کے حوالے سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے سننے والے جن کو شوق ہے ادب سے، تو وہ عالمی افسانوی ادب، اردو میں نے لکھا ہے، اردو میں، رومن میں نہیں، یہ اردو میں ٹائپ کرنا پڑے گا، پھر وہ سامنے آ سکے گا۔ اچھا جی، انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد آپ کے فالوورز اور زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صفی اللہ، نوجوانوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جو ہمارے نوجوان جو بھی لکھنا چاہ رہے ہیں، ڈرتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سورسز نہیں ہیں، تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ انہیں سب سے جو بڑا پلیٹ فارم ہے وہ سوشل میڈیا ہی ہے، سوشل میڈیا پہ انہیں سامنے آنا چاہیے اور اپنے خیالات جو ہے ان کا اظہار کرنا چاہیے، انہیں لکھنا چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ بک سے بہت دور ہو گیا، بہت دور ہو چکا ہے، کیونکہ ہاتھ میں موبائل آ چکا ہے۔ لیکن اس کا بھی یہ حل ہے کہ آپ کے پاس کتابیں، آپ نیٹ سے PDF فائل میں ڈاؤن لوڈ کریں، کوئی کتاب آپ نے پڑھنی ہے تو یہ شوق جو ہوگا نوجوانوں میں، تو اس سے یہ ہے کہ انسانیت کو فروغ ہوگا، کہ جتنے بھی فاصلے بڑھ رہے ہیں، نفرت ہے، وہ گھٹ جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ آپ انسانیت کو سمجھنے کا جو موقع ہوتا ہے، کسی سے آپ نفرت نہیں کریں گے، اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ بولیں گے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، آپ کو جو غلط گائیڈ کیا گیا ہے وہ کتاب ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ صفی اللہ، آپ فیوچر میں جو ہے شاعری کو بھی لے کر چلیں گے، یا شاعری ہی کو لے کر چلیں گے، یا صرف لٹریچر پر آپ کام کریں گے؟ میں لٹریچر اور عالمی ادب پہ زیادہ اسے میں لے کر چلوں گا، وہ زیادہ کیونکہ وہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے ہمیں۔ اگر ہماری مادری زبان پشتو ہے تو اسے بھی اردو میں لے کے جانا ہے، کہ جتنے بھی یہاں کے پشتو کے رائٹر ہیں وہ اردو والے جو ہے انہیں پڑھنے کا موقع ملے، کہ کیسے کیسے لوگ موجود ہیں، اچھے لکھنے والے، ہاں، تو یہ ضروری ہے۔ تو اس بارے میں مستقبل میں بھی انشاءاللہ کام کروں گا، یہی ارادہ ہے۔ بہت شکریہ صفی اللہ، آپ کا پروگرام میں آنے کا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ بہت شکریہ، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی، شکریہ۔ دوستوں، معاشرے میں رہتے ہوئے ہم سب ایک دوسرے کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ سگنل پر اگر سارجنٹ موجود نہ ہو تو ریڈ لائٹ ہونے کے باوجود اگر کوئی روڈ کراس کرتا ہے تو اس کی تقلید ایک دو اور ضرور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم غلط کاموں میں ایک دوسرے کی پیروی کر سکتے ہیں تو کیوں نہ اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں جنہیں دیکھ کر اور لوگ بھی ہماری تقلید کریں۔ نیو جنریشن کے لیے اس سے اچھی ایجوکیشن شاید ہی کوئی اور ہو، کیونکہ انسان اپنے مشاہدے سے جو سیکھتا ہے اسی کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ بھی ضرور کرتا ہے۔ لہٰذا ساتھیوں، اپنے ذہن کو مثبت خیالات کی اماج گاہ بنائیے، کیونکہ ہر اچھے عمل کے پیچھے اچھے اور مثبت خیالات کار فرما ہوتے ہیں۔ اور دوستو، اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں سلسلہ اجالے کا سفر۔ عموماً اس سیگمنٹ میں آپ گفتگو سنتے ہیں، لیکن آج آپ اس سیگمنٹ میں سنیں گے مختصر ڈرامہ۔ یہ تصویر دیکھو۔ ارے یہ تو آپ کی تصویر ہے، کتنے ہینسم لگ رہے ہیں اس میں۔ یار سمینہ، کل زبردست تقریر کی تھی میں نے اس فنکشن میں۔ اچھا،
آپ ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر لیں, جیم لگا دوں؟ ہاں لگا دو. جانتی ہو ملک کے بڑے بڑے دانشور آئے تھے اس 5 اسٹار ہوٹل میں. ہاں لیکن مجھے بھی لے چلتے نا آپ. یار پوری بات تو سن لو. اچھا ٹھیک ہے, سنائیں. جب میری تقریر کی باری آئی تو میں نے اسٹریٹ چائلڈ کے مسئلے پر ایسی تقریر کی کہ حاضرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. ارے آپ بھی نا ریاض. لاہور سے آئے ہوئے صدیقی صاحب نے خطبہ صدارت میں یہ تک کہہ دیا تھا کہ ریاض صاحب آپ کی تقریر حاصل محفل تھی. ارے واہ کیا بات ہے, کہیں نظر نہ لگ جائے آپ کو. جانتی ہو جس این جی او نے یہ فنکشن کروایا تھا انہوں نے مجھے اپنے ہر سیشن کے لیے بک کر لیا ہے. اچھا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے, لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ لو, پورے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں اسٹریٹ چائلڈ کے مسئلے پر جتنے بھی سیمینار ہوں گے سب میں تقریر کرنے جاؤں گا. ارے واہ, یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. بس میں نے تو کہہ دیا ریاض, میں آپ کے ساتھ جاؤں گی, اور کراچی جائیں تو میں ضرور جاؤں گی. رفت خالہ سے بھی مل لوں گی. ہاں میں کہہ دوں گا ان سے کہ تمہارا ٹکٹ اور اکاموڈیشن کر دیں. این جی او والے خوش ہیں مجھ سے اور فنڈ بھی کافی ہے ان کے پاس. بالکل, ویسے صحیح بات کی آپ نے. کتنا مزہ آئے گا نا. ایک کام کریں گے, بچوں کو نا امی کے ہاں چھوڑ جائیں گے. ہیں کہاں گڑیا اور ننا؟ اسکول کی بس کا وقت ہونے والا ہے. ہاں وہ تو بس تیار ہے, آنے والے ہیں. یہ لیں آپ ناشتہ کریں. میں ریڈی ہوں, بلاؤ انہیں. اور ہاں سنو, ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی میری تصویر چھوڑنے آئے, لے لینا ان سے. کون سی تصویر؟ وہی جو اخبار میں چھپی ہے آج. این جی او والے راشد صاحب نے کہا تھا کہ صبح صبح بھیجوں گا. کیا بات ہے. میں ایک کام کروں گی, ڈرائنگ روم میں لگاؤں گی وہ تصویر, لیکن مجھے سوٹ چاہیے اس خوشی میں. چلو, خوشی ہو یا ناراضگی, محترمہ کا سوٹ لازمی بنتا ہے. ریاض صاحب, ہم اہل محلہ بڑے خوش بخت ہیں جو آپ جیسے دانشور کے ہمسائے ہیں. اجی کیا دانشوری, کیوں شرمندہ کرتے ہیں کریمی صاحب. ریاض صاحب, ایسے بڑے فنکشنز پر ہمیں بھی دعوت دے دیا کیجئے, کچھ سیکھ ہی لیں گے ہم بھی. ضرور, کیوں نہیں. یہ تو اسٹریٹ چائلڈ کے موضوع پر تھا. اسٹریٹ چائلڈ؟ کریمی صاحب, پاکستان میں لاکھوں بچے سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. تعلیم سے بے بہرا یہ بچے معاشرے میں بڑی مشکل سے زندگی گزارتے ہیں. ہاں یہ تو ہے ریاض صاحب. اور یہی بچے آگے چل کر نشہ کرتے ہیں اور دیگر سماجی برائیوں کا شکار بن جاتے ہیں. وجہ فرمایا آپ نے. ویسے ریاض صاحب, اس کی وجہ کیا ہے؟ غربت اور بڑھتی ہوئی آبادی, اداروں اور عوام کی عدم توجہ, سماج کی خاموشی. واہ ریاض صاحب, آپ نے ایک ہی جملے میں کیا خوب وضاحت کر دی. لیجئے کریمی صاحب, آپ کے بچوں کی بس تو آ گئی. جی آ گئی. چلو بچوں, آرام سے بس میں سوار ہوں. ریاض صاحب, شام کو فارغ ہوں تو ذرا ناظم صاحب سے ملتے ہیں. بس اسٹاپ کے بالکل سامنے گندگی کا ڈھیر ہے, کوئی انتظام ہی کر دے, شاید آپ کی بات مان لیں. ضرور, میں بھی گندگی کے ڈھیر کو دیکھ کر بہت خجل ہوتا ہوں. خدا جانے کتنے جراثیم ہوتے ہوں گے اس میں, اور یہ ننھے بچے, اف اللہ. چلے ریاض صاحب, شام کو ملتے ہیں. خدا حافظ. پاپا جانے, آپ وہ سامنے جو 2 بچے آ رہے ہیں, یہ اسکول کیوں نہیں جاتے؟ پاپا یہ تو ہماری جتنے ہیں, چھوٹے چھوٹے. پاپا جانے, ان کے کپڑے کیوں اتنے گندے ہیں؟ ان کی امی انہیں پیار کیوں نہیں کرتی؟ وہ آپ کی بس آ رہی ہے, لنچ ٹھیک سے کرنا. اچھا پاپا جانے, یہ دونوں تو اس گندگی کے ڈھیر سے کاغذ چن رہے ہیں. بابا آپ انہیں منع کریں نا, گندگی میں جراثیم ہوتے ہیں, وہ بیمار ہو جائیں گے. چلو آپ آرام سے بس میں بیٹھو. جاؤ بیٹا. ریاض, کتنی زبردست پکچر آئی ہے آپ کی, اور یہ فریم کتنا پیارا ہے نا. اور مدھر آواز نہ صرف سماعتوں کو بلکہ دلوں کو بھی بھلی رکھتی ہے. دوستو, زندگی یوں گزارو کہ دنیا مثال دے.
تو جناب اس وقت آپ کو سنواتے ہیں سلسلہ ہم ہیں بے مثال. قاسم بن طارق آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بائی کوالیفیکیشن قاسم بن طارق الیکٹریکل انجینئر ہیں اور بائی پروفیشن میوزیشین ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی. قاسم بن طارق، آپ کو پروگرام ہم نوجوان میں خوش آمدید. بہت بہت شکریہ سر. قاسم، آپ بائی کوالیفیکیشن الیکٹریکل انجینئر ہیں. جی سر. اور پروفیشن کے لحاظ سے آپ میوزیشین ہیں. جی. تو یہ بالکل کنٹراسٹ نہیں ہے؟ سر کنٹراسٹ تو ہے. تو یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ جی آپ نے انجینئرنگ سائڈ پر نہیں جانا اور آپ نے میوزک کو جو لے کر اپنی لائف میں آگے لے کر جانا ہے؟ سر مجھے شروع سے ہی گانے کا بہت زیادہ شوق تھا، گٹار سیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا بچپن سے ہی. تو بس وہ شوق ہی تھا اینڈ اٹ ٹرنڈ آؤٹ انٹو پیشن. ویری گڈ. اور یہ چیز جو ہے آپ نے پھر مطلب اسکول لیول سے شروع کیا ہوگا؟ نہیں، میں سیکھنا یا اس کو پرسو کرنا جو ہے وہ بہت ہی لیٹ شروع کیا تھا، جب میں یونیورسٹی آلریڈی جوائن کر چکا تھا. مجھے قریب 1 سال ہو گیا تھا انجینئرنگ سٹارٹ کیے ہوئے. جب میں وہاں سے اتنا فیڈ اپ ہو گیا تھا اور اتنا زیادہ پریشر تھا تو مجھے لگا کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں بچپن سے ہی اسی کو کرنا چاہیے. تو تب سے ہی آپ کہہ لو کہ 2012 سے ہی میں نے سٹارٹ لیا اور ایک سلسلہ شروع ہوا، اب تک چلا آ رہا ہے. تو جو اسکول میں جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی آپ نے حصہ ضرور لیا اس ہوگا؟ میں بالکل لیتا تھا. سنگنگ میں اور سنگنگ میں، ایکٹنگ میں، کچھ بھی، اسپیچز. اچھا، ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جی میوزک کو اور سنگنگ کو تھوڑا اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اور جو فیملی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی آپ اپنی اسٹڈیز پر توجہ دیں. تو آپ کا اس بارے میں آپ کی فیملی کا کیا رد عمل رہا؟ ہر فرد کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. میری فیملی اس چیز کو بالکل بھی برا نہیں مانتی. ان کا بلکہ یہ کہنا ہے کہ یہ چیز جو ہے بندے کی پرسنالٹی کو اور ڈیولپ کرتی ہے. آرٹ سے تعلق جتنا ہم لوگ آرٹ کے قریب ہوتے ہیں مینٹلی اتنا ہی زیادہ بندہ جو ہے وہ ریلیکس رہتا ہے، سین رہتا ہے. اور پھر جو بھی انسان کا انٹرسٹ ہو اسی میں اس کو آگے چلنا چاہیے. ہاں، میں بھی ایسا ہی مانتا ہوں اور لکیلی میرے گھر والے بھی ایسے ہی مانتے ہیں. یہ تو پھر آپ بڑے لکی ہوئے. اور قاسم، اس طرح کہ آپ سے بات چیت تو چلتی رہے گی تو کیوں نہ ایک سانگ آپ سے سن لیا جائے؟ شور. میرا ایک گانا ہے، میں پشاور سے ہوں اور خاص پشاور کے لوگوں کے لیے ہی میں نے بنایا، اور یہ گانا میں انہیں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا. ہم سادے لوگ ہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں، روشن ہمارا گھر ہے، پشاور جیسے کہتے ہیں، جہاں جو بھی ہو جائے لوگ جینا جانے. سے ہوں، میں پشاور سے ہوں، میں پشاور سے ہوں، میں پشاور سے ہوں، میں پشاور سے ہوں. بڑی زبردست آواز ہے آپ کی. بہت شکریہ سر. قاسم، یہ بتائیے گا کہ آپ کی لیرکس بھی آپ کے اپنے تھے اس کے؟ جی سر. اور میوزک بھی آپ کا اپنا؟ میوزک. اور ماشاء اللہ وائس تو آپ کی ہے ہی اچھی. تھینک یو. اچھا قاسم، یہ بتائیے گا کہ فیوچر میں آپ کے کیا پلانس ہیں؟ سر میرا پلان فیوچر میں اسی جو میوزک ہے میرا، اور جو بیسیکلی جو میرا آرٹ ہے، میوزک ہے، ایکٹنگ ہے، اسی کو آگے لے کے چلنے کا میرا پلان ہے. ابھی ایک البم میری جو ہے کمپوز میں نے کر لی ہے، بس اس کے کچھ گانے رہتے ہیں جو فائنل کرنا ان پروسیس ہے. ان پروسیس ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. نیئر فیوچر ہم انشاءاللہ آپ کو سنیں گے پھر انشاءاللہ. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ اس کو باقاعدہ سیکھ رہے ہیں کسی استاد سے؟ نہیں سر، میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، جو بھی ہے سیلف ٹاٹ ہوں. گٹار میں نے سنس ابھی بات ہو بھی رہی تھی، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو گٹار میں نے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے بجانا سیکھا. گا تو میں شروع سے ہی رہا تھا، تو بس ایک ہم نوا مل گیا گٹار کے شکل میں. صحیح. تو بس گاتا ہوں، گٹار بجاتا ہوں. میرا اپنا بینڈ ہے، مختلف شہروں میں کانسرٹس کر چکا ہوں. آپ کا بینڈ کا نام کیا ہے؟ میں اپنے ہی نام سے، قاسم بن طارق کے ہی نام سے ہی پرفارم کرتا ہوں. گڈ. جو کانسرٹس کرتا ہوں تو اس میں میرے ساتھ ممبرس ہیں، یعنی آپ کے فرینڈس ہیں؟ ہاں، بینڈ ممبرس ہیں. صحیح جی. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکسیس دے فیوچر میں. چلیے، بہت بہت شکریہ یہاں بلانے کا. اور قاسم، ہم آپ سے ایک سانگ اور سنیں گے، ابھی جانے نہیں دیں گے آپ کو. اچھا. ہاں جی.
Sure. یہ میرا ایک اور گانا ہے. گانے کا نام ہے ملنگ. امید کرتا ہوں تمام سامعین کو پسند آئے گا. ملنگ بنا پھرتا ہوں تیرے عشق میں، تیرے عشق میں یہ حال ہوا ہے برا. ملنگ بنا پھرتا ہوں تیرے عشق میں، تیرے عشق میں یہ حال ہوا ہے برا. ہو جہاں بھی جاؤں لوگ پوچھیں کام کیا ہے تیرا، قسم کبھی تو یاد نہ ہو نام کیا ہے میرا. میرے ہاتھوں کی تو لکیر ہے اور بندہ تیری ہی دید کا فقیر ہے. رے بھیک مانگوں میں اپنے پیار کی، رے بھیک مانگوں میں اپنے پیار کی. ملنگ بنا پھرتا ہوں تیرے عشق میں، تیرے عشق میں یہ حال ہوا ہے برا. بہت خوب جی، ماشاءاللہ، زبردست. تھینک یو سو مچ. قاسم، بہت شکریہ آپ کے آنے کا پروگرام ہم نوجوان میں، اور امید کرتے ہیں کہ کسی اور پروگرام میں بھی آپ آئیں گے اور ہمیں اور اچھے اچھے نغمے سنائیں گے. بالکل سر، آئی ووڈ لو ٹو. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. سامعین، زندگی کی اقدار میں نکھار اور وقار علم کی ہی بدولت آ سکتا ہے. معاشرے میں عورت اور مرد دونوں کی اہمیت یکساں ہے. جب تک دونوں علم سے بہرہور نہ ہو، معاشرہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا. علم سے انسان کے اطوار شائستہ اور اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں. ساتھیو، آج کل تعلیمی اداروں کی چھٹیاں ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد ان بچوں اور بچیوں کی ضرور اسٹڈیز میں مدد کریں جو ٹیوشنز افورڈ نہیں کر سکتے. یقین جانیے، آپ کے اس عمل سے نہ صرف آپ کے اپنے علم میں اضافہ ہوگا، بلکہ آپ کو دلی راحت اور سکون میسر آئے گا. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر چیز بانٹنے سے بڑھتی ہے، پھر وہ چاہے دولت ہو، علم ہو اور یا پھر نفرت. تو جناب، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، آپ کے لیے خود بخود آسانیاں بنتی چلی جائیں گی. ساتھیو، چند لمحے موسیقی کے لیے وقف کرتے ہیں اور سنتے. نظریہ پرسنل گروتھ کا اہم عنصر ہے. تاریخ گواہ ہے کہ وسیع نظریہ رکھنے والی قومیں ہمیشہ سرخرو رہتی ہیں. لہٰذا نظریے کا بہتر ہونا اچھی شخصیت کی تعمیر کا اہم جز ہے. ساتھیو، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام ہم نوجوان کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان عمران قریشی اور پروڈیوسر شہلا سردار کو ریڈیو پاکستان پشاور اسٹوڈیو سے دیجیے اجازت. اپنا، اپنے دیس کے باسیوں اور اپنے دیس کا رکھیے گا بہت سا خیال.